اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب القعدۃ بین الخطبتین یوم الجمعۃ عن عبد اللہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخطب خطبتین یقعد بینہما۔ باب نمبر 30 ہے کتاب الجمعہ کا، جمعہ کے دو خطبوں کے درمیان بیٹھنے کے متعلق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو خطبے ارشاد فرماتے تھے اور دونوں خطبوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر 2 مرتبہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ جمعے کے خطبے کے متعلق روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضور 2 خطبے دیتے تھے۔ جب آپ ممبر پر چڑھتے تو بیٹھ جاتے حتیٰ کہ مؤذن اذان سے فارغ ہو جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کوئی بات نہیں کرتے تھے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے تھے۔ دوسری روایت ہے حضرت جابر بن سمرہ، وہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر آپ کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے، یعنی درمیان میں بیٹھ جاتے تھے۔ پس جس نے تم سے یہ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر خطبہ دیا تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2000 نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ حضرت جابر بن سمرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے یہ بالکل واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جمعے کے دن جب آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے تھے، اذان جب ختم ہو جاتی تھی تو اذان ختم ہونے کے بعد حضور اگر اذان ہو رہی ہوتی جس وقت حضور بیٹھتے تو حضور اذان کے دوران ممبر پہ بیٹھے رہتے تھے، یعنی بیٹھ کے سنتے تھے۔ جب اذان ختم ہو جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے، پھر ایک خطبہ مکمل کر کے حضور بیٹھ جاتے تھے، کچھ دیر رکتے تھے، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کے دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اور یہ دوسری روایت جو ہے حضرت جابر بن سمرہ کی کہ تم سے جس نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کے خطبہ دیا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہی تھا کہ حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا، چاروں خلفاء حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے تک خطبہ جو ہے یہ کھڑے ہو کے دیا جاتا رہا ہے۔ ابن شیبہ کی روایت ہے جس کے اندر ہے کہ سب سے پہلے جس نے بیٹھ کے خطبہ دیا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے خطبہ دیا، یعنی دینے کا رواج دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ انہوں نے دیا، ان سے پہلے کسی نے بیٹھ کے خطبہ نہیں دیا۔ تو پھر سوال آتا ہے کہ جو انہوں نے بیٹھ کے کیوں دیا جب حضور نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی عمر کے آخری حصے کے اندر ذرا جسم بھاری ہو گیا تھا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ موٹے ہو گئے تھے، اس وجہ سے ان کے لیے کھڑے ہو کے خطبہ دینا دشوار تھا، مشکل تھا، اس وجہ سے وہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے، اور اس کے اندر کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو خطبہ جو ہے سنت یہی ہے کہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا جائے، خطبہ کوئی بھی ہو کھڑے ہو کے خطبہ دینا سنت ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ جس طرح نماز کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے تو کوئی عذر ہو تو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح خطبہ بھی کھڑے ہو کے دینا چاہیے، اور اگر کوئی عذر ہو جائے تو بیٹھ کے خطبہ دیا جا سکتا ہے۔ بغیر عذر کے بیٹھ کے خطبہ دینا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ کہ یہ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا، امام شافعی ان کا قول ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے یعنی یہ وقفہ جو کرنا ہے یہ واجب ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول یہ ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اہم چیز، پاکستان کے بڑے مشہور خطیب ہیں اور پیر صاحب بھی ہیں، انہوں نے یہ بات بیان کی، اور ان کے بیان کرنے سے چونکہ وہ مشہور ہیں تو ان کے مریدین بھی کافی ہیں، تو وہ سن کے تو آگے بہت سے لوگوں نے یہ بیان کرنا شروع کر دی ہے۔ بات کیا ہے، روایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا جو ہے یہ
حضرت امام علی مقام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ یہ جو دو خطبوں کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں، انہوں نے تو خیر خطیبانہ مثالہ شسالہ لگا کے بیان کیا، تو میں صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رواج، یہ طریقہ کیسے جاری ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو دو خطبوں کے درمیان بیٹھتے نہیں تھے، ایک ہی خطبہ ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو وہاں مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوئے حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین میں سے کوئی اندر داخل ہوئے، تو اندر داخل ہوتے ساتھ ان کو کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور وہ گرے، بچے تھے، ابھی بچپن کی بات ہے، تو وہ گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کو وہیں روک دیا اور جا کے آپ نے حضرت امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا کے آپ ممبر کے اوپر آ کے تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد جب امام حسین خاموش ہو گئے، آرام کر گئے، ان کو دلاسا وغیرہ دے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بٹھایا، اس کے بعد حضور نے دوسرا خطبہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ نکتہ یہ بیان کیا، یہ جو خطیب نکتہ داں ہوتے ہیں یہ اسی قسم کے نکتے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے نکتہ یہ بیان کیا کہ جی پہلے خطبے کے اندر بیٹھنا نہیں ہوتا تھا، تو یہ حضور نے امام حسین کی وجہ سے پھر یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ اس کے بعد یہ بیٹھنے کا سلسلہ شروع ہوا، حالانکہ یہ اول درجے کی جہالت پہ مبنی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے یہ جمعہ شروع ہوا، جب سے خطبے کا آغاز ہوا، حضور کا طریقہ مبارک یہی تھا کہ حضور نے ہمیشہ دو ہی خطبے دیے۔ کتنے خطبے جی؟ دو ہی خطبے۔ عیدین پہ بھی دو ہی خطبے ہوتے ہیں اور جمعے کے اوپر بھی دو ہی خطبے حضور نے ارشاد فرمایا۔ رہ گیا بیٹھنے کا طریقہ، تو جس وقت حضرت امام حسن اور امام حسین ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی طریقہ یہی تھا، ان کی پیدائش سے پہلے کا طریقہ یہی ہے کہ حضور ایک خطبہ ارشاد فرما کے بیٹھ جاتے، پھر کچھ دیر رکتے، پھر کھڑے ہو کے دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو یہ جو روایت ہے جو بیان کی جاتی ہے حدیث مبارکہ میں نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے ہمیں خطیبوں کا ڈھکوسلا ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ بیٹھنے کی نسبت امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو کی جاتی ہے یہ درست نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے خطبہ سننا۔ خطبے سے مراد یہ ہے کہ عربی کے اندر جب خطبہ دیا جاتا ہے تو اس کا سننا جہاں تک لوگوں کو آواز جا رہی ہے ان سب کے اوپر واجب ہے، یعنی آپ اس دوران بات نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے تو تلاوت کو سننا واجب ہے، آپ دوران تلاوت بات نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب خطبہ ہو رہا ہو تو خطبے کے دوران بات بھی نہیں کر سکتے۔ پھر سوال آتا ہے کہ خطبہ ہو رہا ہے، ایک شخص وہاں بیٹھا ہے جہاں اس کو صحیح آواز نہیں آ رہی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص وہاں بیٹھا ہو جس کو آواز نہیں آ رہی خطبے کی، اگر وہ بھی خاموش ہو کے اس خطبے کے ادب اور احترام میں خاموش ہو کے بیٹھا رہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ خطبہ سننے والے کو مل رہا ہے۔ یعنی اس کو آواز تو نہیں آ رہی مگر اس کو معلوم ہے کہ خطبہ پڑھا جا رہا ہے، تو وہ اس کے احترام میں اگر خاموش ہو جائے تو ثواب اس کو برابر ملے گا۔ اس کے اندر جو ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم نے کہا کہ خطبہ سننا واجب ہے تو سوال آئے گا کہ جی یعنی خطبے کے دوران بات وغیرہ یا کلام شلام گفتگو نہیں کر سکتے، تو پھر سوال آئے گا کہ جی کب سے گفتگو کرنا انسان کو بند کر دینا چاہیے؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول یہ ہے کہ جس وقت امام اپنے حجرے سے باہر نکلے تو اس وقت جتنے بھی لوگ مسجد کے اندر موجود ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی گفتگو وغیرہ باتیں شاتیں باقی تمام کام سمیٹ دیں، حتیٰ کہ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز بھی منقطع کر دیں، یعنی نماز ختم کریں۔ اور اگر کوئی باہر سے بندہ آیا تو وہ جس وقت امام حجرے سے باہر نکل آیا تو وہ کوئی بھی بندہ آ کے نماز شروع نہ کرے۔ مسئلہ سمجھ آ رہے ہیں جی؟ یعنی جب ہم نے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں، آپ کوئی اور کام نہ کریں، خطبہ شروع ہو گیا، یہ جب امام حجرے سے نکلا تو یہ پھر اردو والا خطبہ بھی بیچ میں شامل ہو گیا، یعنی امام مسجد سے نکلا، اس سے پہلے حدیث مبارکہ گزر چکی ہے۔ آپ پریشان ہو گئے کہ امام صاحب نے کہاں سے بیان کیا مسئلہ، تو یہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ یہ چند روز پہلے گزر چکی ہے تفصیل کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس وقت خطبہ شروع ہوتا ہے، امام گفتگو شروع کرتا ہے
تو فرشتے جو ہیں وہ لکھنے کا رجسٹر بھی بند کر کے تو وہ خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ جب فرشتوں نے سارے کام بند کر دیے تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ سارے کام بند کر دیں۔ جب ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوں گے، خطبہ ہو رہا ہوگا، تو اس وقت یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی شخص سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا، اور اگر جواب کسی نے دینا بھی ہے تو وہ اونچی آواز سے نہ دے بلکہ دل کے اندر ہی اس کو وعلیکم السلام کہہ دے۔ کسی کو چھینک آ جائے تو مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اگر چھینک والے شخص نے الحمدللہ کہا ہے تو سننے والے کے اوپر لازم ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، مگر اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے یعنی امام ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو اس وقت حکم یہ ہے کہ آپ یرحمک اللہ بھی نہیں کہیں گے، وہ بھی اگر آپ نے کہنا ہے تو دل میں کہیں گے، اونچی آواز سے نہیں کہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔